میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا رب تمہیں سامنے کھڑا کرے گا. اور کس طرح کھڑا کرے گا؟ فرمایا لوگوں کے وجود سے کپڑے اتر جائیں گے, زمین اس طرح دہکے گی جس طرح تانبا زمین پہ رکھا جائے اور آگ جلائی جائے. تانبا دیکھا آپ لوگوں نے؟ یہ بھی گرمی گزری ہے نا, تو فرش پر جب سورج پڑتا تھا تو ننگے پاؤں چلا نہیں جاتا تھا. تانبے کے اندر خاصیت ہے کہ اگر کوئی دھات جلدی اور زیادہ گرم ہوتی ہے تو وہ تانبا ہے. میرے نبی نے مثال دی تو اس کی دی جو سخت تھا, فرمایا تانبے کی طرح زمین تپائی جائے گی اور پھر ننگے پاؤں رب تمہیں کھڑا کرے گا. آج سورج کی پشت تمہاری جانب ہے, قیامت میں منہ تمہاری جانب ہوگا. نیزہ آپ نے دیکھا ہوگا, نیزہ ہوتا تھا. فرمایا یہ جو تم نیزے دیکھتے ہو صرف 1.25 نیزے کے برابر سورج قریب آ جائے گا اور پھر اللہ تمہیں سامنے کھڑا کر کے تم سے سوال جواب کرے گا. اور حضور نے کہہ دیا ہے تو اب کسی نعت خواں کے کہنے سے بات بدل سکتی, کسی پیر کے کہنے سے جملہ بدل سکتا, کسی خطیب کے کہنے سے فکر نہ کرنا وہ سامنے جنت پڑی ہے, اب بات بدل سکتی؟ خدا کی رحمت پر بھروسہ رکھنا ضروری ہے, نبی پاک کی شفاعت کی امید رکھنا. بولیے. لیکن جو حضور نے بیان کیا ہے اس کو ماننا بھی یہ بھی ضروری ہے. میرے نبی پاک نے فرمایا اللہ تم سے حساب لے گا اور اللہ پوچھے گا, تم نے جواب دینا ہے. حضور کس کس شے کا؟ فرمایا جو پہنتے ہو اس کا جواب نہیں دینا, جو کھاتے ہو اس کا جواب نہیں دینا, جو اللہ کے راستے میں دیتے ہو اس کا جواب, باقی ہر شے کا جواب دینا ہے. ادھر جو پلاٹ ہے اس کا بھی جواب دینا ہے, وہ جو بچوں کو پیسے بتائے ان کا بھی جواب دینا ہے, جو چھپائے ہیں ان کا بھی. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, جو کمیٹی اپنے محلے میں ڈالی ہے اس کا بھی جواب دینا ہے, جو سسرال کے علاقے میں ابا جی سے چوری ڈالی ہوئی ہے اس کا جواب بھی, سب کا جواب دینا ہے, تمام حساب کتاب. اور اللہ فرماتے ہیں میں سامنے کھڑا کر کے ہر سوال کا تجھ سے جواب, تجھے ہر سوال کا جواب. اچھا یہ جو بڑے لوگ تھے وہ حساب سے ڈرتے تھے, ہم چھوٹے لوگ ہیں ہم حساب سے ہم نہیں ڈرتے, ہم کہتے ہیں دیکھی جائے گی. بڑے لوگ جو تھے وہ حساب سے. حضرت ابوبکر صدیق دعا کرایا کرتے تھے, دعا کرو اللہ مجھ سے حساب نہ پوچھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے سے کہتے تھے بیٹا اپنے باپ کے لیے رحمت کی دعا کرنا, میں درگزر والا ہوں, میں حساب والا کوئی نہیں. بڑے لوگ ڈرتے تھے, بڑے لوگ. حضرت عثمان غنی قبر پہ کھڑے ہوتے تھے تو داڑھی آنسوؤں سے بھیگ جاتی. غلام کہتے ہیں حضور 3 دفعہ نبی پاک نے آپ کو جنت کی بشارت دی ہے, 3 دفعہ بشارت دی ہے, تو آپ کیوں اتنا روتے ہیں؟ عثمان غنی فرماتے جس رسول نے مجھے جنتی کہا ہے اسی محبوب نے مجھے فرمایا تھا عثمان قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے. اور آپ فرماتے میرے تو کمرے میں دیا گل ہو جائے تو مجھے ڈر لگتا ہے, اس میں تو مکمل اندھیرا ہے. آپ فرماتے کھڑکیاں بند ہو تو دم گھٹنے لگتا ہے, اس کو تو دروازہ ہی کوئی نہیں, روشن دان تک نہیں. بھائی جو بڑے تھے وہ ڈر رہے تھے. مولا علی شیر خدا نماز کا وضو کر کے کانپتے تھے, کانپتے. علی آپ مرحب کے سامنے نہیں کانپے, خیبر کا دروازہ اکھاڑتے نہیں کانپے, بدر احد خندق حنین اور خیبر میں نہیں کانپے, تو یہاں آپ فرمانے لگے مالک کے سامنے جاتے ہوئے ڈر آتا ہے. بڑے لوگ کانپتے تھے, بڑے لوگ. آج ایک فکر لے کر کے جانا, ایک سوچ, جہاں روز رات کو بیٹے کی ٹینشن, بیٹی کی ٹینشن, بھائی کی ٹینشن, پوتے کی ٹینشن ہوتی ہے نا, ایک ٹینشن اور اپنے آج ایک ٹینشن بڑھا لو, قبر کی ٹینشن پیدا کر لو, قیامت کی تھوڑی سی فکر کر لو, تھوڑی سی, ایک لمحے کے لیے صحیح تھوڑا خیال پیدا کرے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انسان کی اس نفسیات کا ذکر کیا ہے, اور لوگوں کے اس بات کو اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم کے اندر اس طرح بیان کیا ہے. فرمایا فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ, اپنے آپ کو ستھرا نہ بتاؤ, اپنی پاکیزگی کا خود بیان نہ کرو. فرمایا هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ, اللہ بہتر جانتا ہے پرہیزگاروں کو, اسے پرہیزگاروں کی زیادہ خبر ہے. تم نہ بتاؤ کہ جب سے بڑا ہوا ہوں نماز نہیں چھوڑی, تم نہ بتاؤ کہ میں بہن بھائیوں کو میں نے ہی پالا ہے, تم نہ ذکر کرو کہ فلانے کو روٹی میں نے کھلائی, تم یہ بات نہ کرو کہ فلاں آدمی کے ساتھ میں نے نیکی کی تھی. ہوا اعلم بمن اتقى, اللہ کو بہتر پتہ ہے متقی کون ہے. یہ چیزیں اجر والی ہیں, یہ اللہ پہ چھوڑ دو.
تم اپنی زبان سے ذکر نہ کرو ورنہ عجب میں مبتلا ہو جاؤ گے، ورنہ تم ایسی آفت میں آ جاؤ گے جو تمہیں کمزور کر دے گی۔ اور نہ میرے بھائی، رب کے بندوں کی تو شان یہ ہے کہ راتی ساری کر کر زاری، وہ نیند اکھاں تھی توندے، فجرے اوہی گناہگار کا آون، تے وہ سب تو نیویں ہوندے۔ اللہ کے بندے کا تو یہ کام ہے کہ عاجزی، انکساری، عجز، وہ قبولیت کی دعا کرے، کسی عجب میں مبتلا نہ ہو، کسی خود پسندی کا شکار نہ ہو۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قربان جائیں ہماری اماں کے، کیا انداز تربیت ہے اور کیا اللہ نے انہیں معرفت کا نور عطا فرمایا ہے۔ کسی نے پوچھ لیا اماں جی گناہگار کون ہوتا ہے؟ خاموشی چھا گئی۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حکمت کے موتی بکھیرنے لگی، اماں جی گناہگار کون ہوتا ہے؟ تو فرمانے لگی وہی تو گناہگار ہوتا ہے جو اپنے آپ کو نیکوکار سمجھتا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں میں نے دعا مانگنے کا طریقہ اپنی بیوی سے سیکھا۔ حضرت وہ کس طرح؟ فرمانے لگے میری بیوی نے نا مجھے کوئی کام بتایا، کچھ پیسوں کی ضرورت کے لیے کہا، تو میں نے اسے کہا کہ بھئی ابھی میرے پاس نہیں ہے، کچھ دنوں میں آتے ہیں تو میں دے دوں گا۔ عورتوں کی عادت ہوتی ہے وہ بار بار یاد کراتی ہیں۔ 2-4 دنوں کے بعد پھر اس نے کہا حضرت وہ میں نے کہا تھا کچھ پیسے، میں نے اسے کہا کہ ابھی میرے پاس نہیں ہے، کچھ دنوں میں ملتے ہیں تو میں تمہیں دے دوں گا۔ اس نے کچھ دنوں کے بعد پھر کہا حضور وہ میں نے کچھ پیسے کہے تھے۔ فرماتے میں نے ڈانٹ دیا، میں نے کہا کہ کیا تو روز مجھے شرمندہ کرتی ہے، کہا نا میرے پاس نہیں ہے، ہوں گے تو دے دوں گا، تو روز یاد کراتی ہے۔ فرماتے ہیں اس نے پہلے تو میری ڈانٹ کو سہا، پھر میرے سخت جملوں نے اس کی آنکھوں میں آنسو پیدا کر دیے، پھر اس نے اپنے آنچل میں اپنے اس دکھ کو سمیٹا، اور پھر اس نے ایک جملہ کہا تو میں رو پڑا، اور مجھے اپنے رب سے مانگنے کا طریقہ آ گیا۔ مجھے کہنے لگی حضرت جی آپ نے ڈانٹ دیا، میں نے سہ لیا، اور آپ ہی میرے شوہر ہیں، بتائیں نا آپ سے نہ کہوں تو میں کس سے جا کے کہوں؟